السلام علیکم ویورز، کیسے ہیں آپ سب؟ یقیناً آپ بالکل ٹھیک ہوں گے اور خیریت سے ہوں گے۔ تو آج میں آپ کے لیے ایک نئی کہانی لے کر کے آئی ہوں، انشاءاللہ تعالیٰ آپ کو ضرور پسند آئے گی۔ تو آپ جو ہے نا، اگر آپ کو پسند آئے تو آپ میری اس کہانی کو ضرور لائک اور شیئر اور کیا کہتے ہیں سبسکرائب ضرور کیجیے گا چینل کو۔ تو چلیں کہانی شروع کرتے ہیں۔ اس رات کھیتوں میں پانی دینے کی باری راجو ہاری کی تھی، اس لیے وہ چاندنی رات میں تیز تیز قدم اٹھاتا ہوا وڈیرا علی نواز کی زمینوں کی طرف جا رہا تھا۔ اچانک اسے محسوس ہوا جیسے کوئی اور بھی ہے جو اس کے پیچھے چلا آ رہا ہے۔ اس نے پلٹ کر دیکھا، پیچھے کوئی نہیں تھا۔ ابھی مشکل سے اس نے چند قدم ہی آگے بڑھائے تھے، کسی عورت کے ہنسنے کی آواز سنائی دی۔ چاندنی رات میں عورت کے ہنسنے کی آواز نے ایک بار پھر اسے چونکنے پر مجبور کر دیا۔ راجو نے چاروں طرف نظریں دوڑائیں، وہاں کوئی ہوتا تو نظر آتا نا۔ پازیب کی جھنکار نے خاموشی کو توڑ دیا تھا۔ راجو دیوانہ وار ادھر ادھر دیکھنے لگا۔ دور دور تک وہاں کوئی بھی عورت نظر نہیں آ رہی تھی۔ سمجھ سے باہر ہے، کوئی نظر بھی نہیں آ رہا ہے۔ پھر مجھے ایسا کیوں محسوس ہو رہا ہے کہ کوئی میرے پیچھے آ رہا ہے؟ عورت کی ہنسی کی آواز، پازیب کی چھنکار کیوں سنائی دے رہی ہے؟ اس نے خود کلامی کی۔ شاید میرے کان بج رہے ہیں، راجو نے اپنے دل کو تسلی دی۔ یہ سوچ کر وہ مطمئن ہو گیا۔ آواز مسلسل سنائی دے رہی تھی، جیسے کوئی عورت پازیب پہنے اس کے پیچھے آ رہی ہو۔ کچھ دیر بعد آواز رک گئی اور پھر جیسے اچانک ایسا منظر اس کی آنکھوں کے سامنے آیا کہ وہ خود بخود دنگ رہ گیا۔ کچھ فاصلے پر کھڑی کریمن شعلہ بار آنکھوں سے اسے دیکھ رہی تھی۔ کریمن کو اپنے سامنے دیکھ کر خوف و دہشت سے اس کا دم خشک ہونے لگا۔ اسے اپنی آنکھوں پر حیرت ہو رہی تھی، نہ چاہتے ہوئے بھی اس حقیقت کو تسلیم اسے کرنا پڑا کہ وہ کریمن ہی تھی، وہی کریمن جس کے بارے میں گاؤں کے لوگوں کا کہنا ہے کہ وہ چڑیل ہے اور رات کے وقت قبرستان میں جا کر مردہ بچوں کے کلیجے کھاتی ہے۔ بھولے بھٹکے مسافروں کو دھوکہ دے کر وہ ان کا خون پی جاتی ہے۔ اسے ایسا کرتا دیکھا کسی نے بھی نہیں تھا، لیکن یہ سب باتیں کریمن کے بارے میں مشہور تھیں۔ کریمن کا شوہر کلیم جسمانی لحاظ سے کمزور تھا، اس لیے وہ زیادہ کام کرنے پر آئے دن بیمار رہتا تھا۔ دواؤں پر اس کا گزارا تھا۔ گاؤں والوں کو کلیم کی بیماری پر بھی شک تھا کہ وہ بیمار نہیں بلکہ کریمن اس کا خون پیتی ہے، تبھی اس کی صحت اچھی رہنے کے بجائے خراب رہنے لگی ہے۔ اس طرح کی باتیں جب کلیم تک پہنچتی تھی وہ غصے سے بھر کر ان لوگوں سے لڑنے لگتا تھا، اس لیے گاؤں والے کریم کے سامنے اس طرح کی باتیں کرنے سے احتیاط برتنے لگے اور اس کی غیر موجودگی میں کھل کر وہ اس کی بیوی کی برائیاں بھی کرتے تھے۔ بعض لوگ کریمن کی برائی کرنے میں اس قدر آگے نکل جاتے تھے کہ جھوٹے اور فرضی قصے گھڑ لیتے اور مزے لے لے کر سناتے۔ کوئی جب یقین نہ کرتا تو فوراً کہتے، دانش کہتا، میں نے خود اپنی گناہگار آنکھوں سے اسے دیکھا ہے، وہ کریمن مردہ بچے کا کجیلا چبا رہی تھی، اس کا منہ خون میں لتھڑا ہوا تھا۔ ہاں، میں نے بھی ایک بار کریمن کو، ایک مسافر کو رات میں بہلا پھسلا کر کھیتوں میں لے جا کر اس کا خون پیتے دیکھا ہے۔ رات کی تاریکی میں اس کے منہ میں لمبے لمبے دانت چمک رہے تھے، ان دانتوں کی روح سے وہی مسافروں کی گردن کا خون پیتی ہے۔ فیاض کہتا، ہر شخص کریمن کو چڑیل ثابت کرنے کے لیے جھوٹے قصے سنانے کو تیار رہتا۔ ان افراد میں ہاری راجو بھی تھا۔ ایسا لگتا تھا جیسے ان کی کریمن سے خاندانی جنگ چلی آ رہی ہے۔ وڈیرا علی نواز ایسے لوگوں سے بہت خوش رہتا تھا۔ کریمن سے اس کی کیا دشمنی تھی یہ کوئی نہیں جانتا تھا۔ یہ بات سب کو پتہ تھی کہ کریمن کو چڑیل ثابت کرنے اور جھوٹے قصے سنانے والے علی نواز کی مہربانیاں بہت بڑھ جاتی تھیں۔ کھانے پینے کا سامان اور مالی مدد ہوتی رہتی تھی۔ گاؤں کے لوگوں کو ایسی ہی نوازشوں کا انتظار رہتا تھا۔ راجو، پہچانا مجھے؟ میں کون ہوں؟ کون ہو تم؟ میں نہیں جانتا۔ راجو نے جان بوجھ کر انجان بننے کی کوشش کی۔ کیا سچ مچ تم کریمن کو نہیں جانتی؟ وہی کریمن جسے تم چڑیل ثابت کرنے میں پیش رہتے ہو۔ کریمن نے زوردار کہکا لگایا۔ اس کے زوردار کہکا لگانے پر ہی وہ بری طرح سہم گیا۔ وہ کریمن کو کس طرح سے بہلا سکتا تھا؟ اسے اچھی طرح یاد تھا کہ کس طرح انہوں نے وڈیرا علی نواز کے سامنے آ کر کریمن کو لوگوں کے سامنے مل کر جھلا کر بھسم کر دیا تھا۔ وہ چیختی رہی، التجائیں کرتی رہی کہ مجھے مت جلاؤ، میں چڑیل نہیں ہوں، میں بھی تمہاری طرح انسان ہی ہوں، لیکن کسی نے اس کی ایک نہ سنی تھی۔
جسم پر پیٹرول چھڑک کر اسے آگ لگا دی گئی تھی۔ ماچس کی تیلی جلانے والا ہری راجو ہی تھا۔ علی نواز نے راجو سے خوش ہو کر پورے 25,000 روپے کی رقم اسے خاموشی سے دی تھی اور یہ بات کسی کو نہ بتانے کی سخت تاکید بھی کی تھی۔ راجو کے وہم گمان بھی نہیں تھا کہ اسے اتنی معمولی کام کے بدلے اتنے پیسے مل جائیں گے۔ اس نے چڑیل کو جلانے کا کام ثواب کی نیت سے ہی کیا تھا۔ یہ کام اتنا آسان تھا اور اس لیے ہو گیا تھا کہ کریمن کا شوہر کلیم مسلسل بیمار رہنے کے باعث ایک رات انتقال کر گیا تھا۔ اس کا انتقال بیماری سے ہی ہوا تھا، لیکن گاؤں والوں کو شک تھا کہ اس کا انتقال بہت زیادہ خون پی جانے سے ہوا ہے۔ اس لیے شوہر کلیم کے انتقال ہو جانے کے بعد گاؤں والوں نے اس کی جاسوسی شروع کر دی تھی۔ کریمن کے اولاد نہ ہونے کے سبب اب فصلوں کی دیکھ بھال اس کی ذمہ داری میں شامل ہو گئی تھی۔ وہ روزانہ ہی کھیتوں کو دیکھ کر بال کرنے پر اپنی زمینوں پر جاتی تھی۔ وہ اپنے شوہر کو کھیتوں پر کام کرتے ہوئے دیکھتی تھی، اس لیے کھیتوں میں اسے کام کرنے میں کوئی دشواری نہیں ہوتی تھی۔ کیوں راجو، مجھے دیکھ کر تمہارا دم خشک ہو رہا ہے؟ ابھی میں نے تمہارا خون بھی نہیں پیا، پھر بھی تم اتنے پریشان ہو۔ مجھے معاف کر دو، میں تمہارے آگے ہاتھ جوڑتا ہوں، خدا کے لیے مجھے معاف کر دو، راجو بولا۔ کیوں معاف کر دوں؟ تم نے مجھ پر رحم کھایا تھا جو میں تم پر رحم کھاؤں؟ کریمن نے زوردار کہکا لگایا۔ مجھ سے بڑی غلطی ہو گئی تھی، اب ایسا نہیں ہوگا۔ راجو پر سخت گھبراہٹ طاری تھی۔ راجو، اب بچا ہی کیا ہے؟ مجھے تم نے جلا کر مار ڈالا، میرا شوہر بھی اس دنیا میں نہیں ہے، ساری جائیداد وڈیرے قبضہ ہو چکا ہے، یہ سب تم لوگوں کی وجہ سے ہی ہوا ہے۔ اگر تم مجھے جینے دیتے تو ایسا نہ ہوتا، کریمن نے کہا۔ تمہارے لیے پورے گاؤں میں مشہور تھا کہ تم چڑیل ہو، اس لیے ہم نے ایسا کیا، راجو نے کہا۔ کیا تم نے اپنی آنکھوں سے دیکھا تھا؟ نہیں، پھر کیوں تم نے اعتبار کر لیا؟ بولو، جواب دو۔ کریمن کی شعلہ بار برساتی ہوئی آنکھیں اس کے چہرے پر گڑی ہوئی تھیں۔ خاموش فضا میں راجو کی چیخ بلند ہوئی اور پھر خاموشی چھا گئی۔ صبح ہونے پر لوگوں نے راجو کی لاش دیکھی۔ ایسا لگتا جیسے کسی درندے نے بری طرح اس کی گردن بھنبوڑ کر رکھ دی ہو۔ گردن سے نکلے خون نے اس جگہ کی زمین کی مٹی کو سرخ کیا ہوا تھا۔ کھیتوں سے اٹھا کر راجو کی لاش کو گاؤں والے لے کر آئے اور کہرام مچ گیا۔ گھر والے بین کر رہے تھے، جبکہ پورے گاؤں میں لوگوں کو ذہنوں پر دہشت بیٹھ گئی تھی۔ کسی کی کچھ سمجھ میں نہیں آ رہا تھا کہ کیا ہوا ہے۔ کچھ لوگ دبے لفظوں میں کہہ رہے تھے کریمن چڑیل کو جلانے کا نتیجہ ہے، اب اس کی روح گاؤں میں بھی کبھی کسی کو نہیں چھوڑے گی، ایک ایک کر کے انتقام لے گی۔ سب سے زیادہ خوفزدہ گاؤں کا وڈیرا علی نواز تھا۔ اس نے ماضی میں بھی اس طرح بہت سے لوگوں کی زمینوں کو ہڑپ کیا تھا۔ علی نواز کو یہ شوق تھا کہ اس کے گاؤں میں اتنی زیادہ زمینیں ہوں کہ کوئی اس کا مقابل نہ رہے۔ اس مقصد کے تحت وہ کسی ایک ہاری کو اعتماد میں لے کر جس کی زمین ہتھیانی ہوتی تھی، اس کی بیوی کے بارے میں افواہ پھیلا دیتا تھا کہ وہ چڑیل ہے، وہ راتوں میں لوگوں کا خون پیتی ہے، قبرستانوں سے مردہ بچوں کو نکال کر ان کا کجیلا کھا جاتی ہے۔ اس طرح وڈیرے نے بے شمار لوگوں کی زمینیں ہتھیا لی تھیں، لیکن پھر کبھی ایسا واقعہ گاؤں میں پیش نہیں آیا تھا۔ یہ اپنی نوعیت کا گاؤں کا پہلا واقعہ ہوا تھا جس نے گاؤں والوں کو ہلا کر رکھ دیا تھا۔ کئی دن تک کوئی واردات نہ ہونے پر گاؤں والوں کو سکون ملا تھا، انہوں نے ڈرنا چھوڑ دیا تھا۔ وڈیرے نے بھی سکون کا سانس لیا تھا، ورنہ اس نے سوچ لیا تھا کہ وہ شہر جا کر کسی عامل سے مدد حاصل کرے گا۔ اس کا شہر ایک عامل جاننے والا تھا۔ کبھی جب وہ کسی پریشانی میں مبتلا ہو جاتا تھا تو وہ اس کے پاس چلا جاتا تھا۔ وہ عامل کالے علوم کا ماہر تھا، اس کے پاس لوگوں کا ہر وقت تانتا رہتا تھا۔ ایک صبح وڈیرا سو کر اٹھا تو اسے ایسا محسوس ہوا جیسے اس کے سرہانے کوئی کھڑا ہے۔ اس نے پلٹ کر دیکھا تو وہاں کوئی بھی نہیں تھا۔ اس نے اپنا وہم جان کر باتھ روم کی طرف قدم بڑھا دیے۔ اچانک گھنگرو بجنے لگے اور اس کی آوازیں سنائی دینے لگی۔ وہ آواز باتھ روم سے آ رہی تھی۔ ایسا محسوس ہو رہا تھا جیسے کوئی باتھ روم میں موجود ہے۔ کون ہے اندر؟ اس نے پوچھا۔ جواب میں خاموشی رہی۔ مجبوراً وڈیرے نے باتھ روم کا دروازہ کھول کر اندر جھانکا۔ باتھ روم میں تو کوئی بھی نہیں تھا۔
اسے بڑی حیرت ہوئی، حالانکہ اس نے خود اپنے کانوں سے گھنگرو کی آواز سنی تھی۔ ایک رات فیاض کھیتوں میں پانی دینے کی ڈیوٹی کر کے گھر لوٹ رہا تھا۔ ایک درخت کے پاس سے گزرتے ہوئے کوئی چیز درخت سے گری۔ وہ اگر فوراً سے پیچھے نہ ہو جاتا تو وہ چیز اس پر گر جاتی۔ فیاض نے چونک کر اس چیز کو دیکھا۔ وہ کوئی عورت تھی۔ چہرے پر بال اس طرح بکھرے ہوئے تھے جس سے چہرہ دکھائی نہیں دے رہا تھا۔ وہ عورت زمین سے اٹھ کر کھڑی ہوئی۔ فیاض ابھی تک حیرت سے بنا اسے دیکھ رہا تھا۔ جیسے ہی اس عورت نے اپنے چہرے سے بال ہٹائے وہ کریمن تھی۔ کریمن کو دیکھ کر فیاض کو ایک زبردست جھٹکا لگا۔ اس کے وہم و گمان میں بھی نہیں تھا کہ اس کا سامنا اس طرح ہو جائے گا۔ اس کی سمجھ میں نہیں آ رہا تھا کہ وہ کیا کرے۔ فیاض، مجھے دیکھ کر کیوں تیرا دم خشک ہو رہا ہے کہ اس سے پہلے تو نے مجھے نہیں دیکھا نا؟ بول، خاموش کیوں ہے؟ کریمن نے کہا۔ تو تم زندہ کیسے ہو؟ فیاض نے کہا۔ جیسے تم زندہ ہو ایسے ہی میں زندہ ہوں، وہ زوردار کہکا لگا کر بولی۔ اور میں اس وقت تک زندہ رہوں گی جب تک وڈیرا علی نواز نہیں مر جاتا۔ تجھے میرا ساتھ دینا ہوگا، ورنہ تیرا انجام ہاری راجو سے بھی زیادہ بھیانک ہوگا۔ مجھے کرنا کیا ہوگا؟ فیاض ہکلایا۔ میری بات کو غور سے سنو۔ وڈیرا علی نواز خونی ہے۔ اس کے جسم میں کسی ذات کی ایک بدبو سرایت کر جاتی ہے۔ وہ رات میں لوگوں کا خون پیتا ہے، اور یہی نہیں بلکہ اکثر قبرستان میں جا کر تازہ قبر کھود کر مردے کا کلیجہ نکال کر کھا جاتا ہے۔ تجھے وڈیرے کا یہ روپ لوگوں کو بتانا ہوگا۔ یہ بات کسی طرح سے بھی وڈیرے کے خلاف بول سکتا ہوں۔ میں نے تو اسے کسی کا خون پیتے ہوئے نہیں دیکھا۔ فیاض نے بے بسی سے کہا۔ تو نے مجھے کسی کا خون پیتے ہوئے دیکھا تھا؟ پھر تو نے مجھے چڑیل کس طرح ثابت کیا تھا؟ اسی طرح تجھے وڈیرے کو بھی ثابت کرنا ہوگا۔ وہ وڈیرے کا اصل روپ دیکھنا چاہتا ہے تو ابھی اور اسی وقت وڈیرے کے ڈیرے پر جا کر دیکھ، اس کے منہ پر انسانی خون لگا ہوگا۔ کریمن نے غصے سے اس کی طرف دیکھ کر کہا۔ میں دیکھ لیتا ہوں۔ فیاض اس کی طرف دیکھنے پر گھبرا سا گیا، اور پھر فیاض تیز قدموں سے بھاگتا ہوا چلا گیا اور وڈیرے کے ڈیرے پر جا کر ہی سانس لیا۔ وڈیرا اسی وقت نیند سے بیدار ہوا تھا۔ اس کی نظر جیسے ہی خوفزدہ فیاض پر پڑی وہ چونکا۔ فیاض، کیا ہے؟ تو اتنا گھبرایا ہوا کیوں ہے؟ سائیں، مجھے کریمن ملی تھی، وہ کہہ رہی تھی۔ یہ کہتے کہتے وہ رک گیا۔ ہاں بول، کیا کہہ رہی تھی؟ سائیں آپ پر الزام لگا رہی تھی کہ آپ انسانوں کا خون پیتے ہیں۔ وہ بکواس کرتی ہے۔ اس میں ہمت ہے تو میرے سامنے آ کر بات کرے۔ وڈیرا غصے سے بولا۔ سائیں، آپ کے منہ پر خون لگا ہوا ہے۔ فیاض نے ہمت کر کے کہہ ہی دیا۔ وڈیرا یہ سن کر گھبرا گیا اور اپنا چہرہ آئینے میں دیکھا۔ واقعی اس کے منہ پر خون لگا ہوا تھا۔ خون دیکھ کر وہ مزید گھبرا گیا اور جلدی سے خون صاف کیا۔ دیکھ فیاض، یہ اس حرامزادی کریمن کی شرارت لگتی ہے۔ وہ مجھے بدنام کرنا چاہتی ہے۔ اس بات کا تو کسی سے ذکر نہ کرنا۔ جی سائیں، میں کسی سے نہیں کہوں گا۔ فیاض اسے کہتا ہوا ڈیرے سے لوٹ کر آیا۔ وڈیرا اس کے جانے پر سوچ میں پڑ گیا تھا۔ اب تک وہ زمین ہتھیانے کے جو حربے استعمال کرتا تھا، وہی حربہ اب کریمن نے بھی استعمال کیا تھا۔ اس کی سمجھ میں نہیں آ رہا تھا کہ جب کریمن کو زندہ جلا دیا گیا تھا تو وہ پھر زندہ کیسے ہے۔ اچانک کسی عورت کے کہکا لگانے پر اس نے چونک کر ادھر ادھر دیکھا۔ اس جگہ اس کے علاوہ کچھ بھی نہیں تھا۔ پھر کسی عورت کے کہکے لگانے کی آواز اسے کیسے سنائی دے گئی؟ وڈیرے نے اسے اپنا وہم خیال کیا۔ دوپہر میں راہ چلتے ہوئے فیاض کی دانش سے ملاقات ہو جانے پر اس نے صبح کا واقعہ کے بارے میں تفصیل سے بتایا، جسے سن کر دانش بھی دم بخود رہ گیا۔ فیاض بھائی، یہ تم نے بڑی خطرناک خبر مجھے سنا دی ہے۔ اس کا مطلب ہے کہ کریمن میرے پاس بھی آئے گی۔ اب یہ اس کی مرضی پر منحصر ہوگا کہ وہ مجھے زندہ چھوڑ دے یا ہلاک کر دے۔ دانش نے پریشان ہوتے ہوئے کہا۔ میں تمہیں بھی زندہ چھوڑ دوں گی، اس شرط پر کہ تمہیں وہی کرنا ہوگا جو میں تمہیں کہوں گی۔ اچانک کریمن کی آواز سنائی دی۔ اس پر وہ دونوں بری طرح چونکے۔ ایک جانب کھڑی کریمن انہیں گھور رہی تھی۔ کریمن تم؟ دانش کی گھی بن گئی۔ اس کا وہم و گمان بھی نہیں تھا کہ اتنی جلدی کریمن سے ملاقات ہو جائے گی۔ دانش، تم بڑے بہادر شخص ہو، مجھ جیسی عورت سے ڈر گئے ہو؟ تم زندہ کیسے ہو گئی؟ دانش نے ڈرتے ہوئے پوچھا۔ مجھے وڈیرا علی نواز سے انتقام لینا ہے۔ جب تک میں اپنا انتقام نہیں لے لیتی
میری روح کو سکون نہیں ملے گا۔ ہمیں کیا کرنا ہوگا؟ گاؤں والوں کو وڈیرے کی اصلیت سے آگاہ کرنا ہوگا۔ وہ خونی ہے، وہ لوگوں کا رات اندھیرے میں خون پیتا ہے اور اپنا گناہ عورتوں پر تھوپ دیتا ہے، کریمن نے کہا۔ کریمن، جیسا تم کہو گی ہم ویسا ہی کریں گے، فیاض نے کہا۔ اور تم؟ کریمن نے غصے سے دانش کو گھورا۔ یہ کام بہت مشکل ہے پر ہم یہ کریں گے کیونکہ ابھی ہمیں دنیا میں اور بھی رہنا ہے، دانش نے کہا۔ شاباش، تم دونوں بہت عقل مند ہو۔ جتنے بھی لوگ میری بربادی میں شامل تھے ان سے کہہ دو کہ وڈیرہ علی نواز کے خلاف اس طرح کی من گھڑت قصے گاؤں میں پھیلائیں کہ جیسے میرے بارے میں بیان کرتے تھے، ورنہ انجام ہاری راجو سے زیادہ بھیانک ہوگا۔ کریمن نے زوردار کہہ لگایا۔ کریمن بہن، ہم سب کہہ دیں گے، جو تم چاہو گی وہی ہوگا، فیاض نے کہا۔ اس کی یقین دہانی پر کریمن جیسے ظاہر ہوئی تھی ویسے غائب بھی ہو گئی۔ اس کے غائب ہو جانے پر دونوں نے سکون کا سانس لیا۔ کریمن جیسا چاہ رہی تھی وہ ایسا کرنے پر مجبور تھے۔ ان کے اس عمل سے وڈیرہ علی نواز کے ناراض ہونے کا خطرہ بھی تھا، پھر بھی اپنی جان بچانے کے لیے ایسا کرنے پر مجبور تھے۔ وہ چھوٹا سا گاؤں تھا، وڈیرے کے خلاف پروپیگنڈا زیادہ دیر تک چھپ نہیں سکتا تھا۔ تمام باتیں اس تک پہنچی گئی تھیں کہ جس طرح وہ عورتوں کے خلاف پروپیگنڈا کرایا کرتا تھا ویسے ہی پروپیگنڈا اس کے خلاف ہو رہا تھا۔ گاؤں کا ہر شخص اپنے قصوں سے وڈیرے کو خونی ثابت کرنے پر تلا ہوا تھا۔ جب یہ تذکرہ دوسرے گاؤں تک پہنچا تو علی نواز غصے سے تلملا اٹھا اور گاؤں کے لوگوں کو جمع کر کے سخت الفاظ میں پروپیگنڈا کرنے سے منع کر دیا۔ وڈیرے علی نواز نے خیال کیا کہ اس طرح لوگ باز آ جائیں گے، مگر ایسا نہیں ہوا تھا۔ رات کے وقت وہ اچانک غصے میں کمرے میں ٹہل رہا تھا۔ اس کی سمجھ میں نہیں آ رہا تھا کہ آج تک جو اس کے سامنے گردن اٹھا کر نہیں بات کر سکتے تھے وہ اسے خونی بنانے پر تلے ہوئے ہیں۔ کیا بات ہے، بڑے غصے میں ہو؟ کریمن کی آواز سنائی دی۔ وہ چونکا۔ اس سے کچھ فاصلے پر کریمن کھڑی تھی۔ وہ مسکراتے ہوئے اس کی جانب دیکھ رہی تھی۔ تو زندہ ہے؟ وڈیرے نے غصے سے اس کی طرف دیکھا۔ یہ سب تیری ہی شرارت ہے، تو ہی لوگوں کو میرے خلاف بھڑکا رہی ہے، وڈیرہ علی نواز غصے سے چیخا۔ ہاں، یہ سب میرے کہنے پر ہی ہو رہا ہے۔ تو کیا چاہتی ہے؟ میں چاہتی ہوں کہ جس طرح مجھے جلا کر مارا گیا ہے ایسے ہی تو بھی جل کر مرے، اور تجھے مارنے والے وہی ہاتھ ہوں گے جنہوں نے مجھے زندہ جلایا تھا۔ یہ ناممکن ہے، ایسا کبھی نہیں ہوگا۔ ایسا ہوگا اور ضرور ہوگا، کریمن زور سے چیخی۔ تیری بھول ہے کریمن کہ میں ایسا ہونے دوں گا۔ جو ہاتھ میری طرف بڑھیں گے میں انہیں کاٹ پھینکوں گا۔ وڈیرہ علی نواز گرجا۔ میں بھی دیکھتی ہوں تم ایسا کیسے کرتے ہو، یہ کہتے ہوئے کریمن اس کی نظروں سے غائب ہو گئی۔ وڈیرہ اسے حیرت سے دیکھتا رہ گیا۔ چند دن گزرنے پر گاؤں میں عجیب طرح کی وارداتوں میں اضافہ ہو گیا تھا۔ رات میں بھولے بھٹکے کوئی مسافر گاؤں میں آ جاتا تو پھر صبح میں اس کی لاش ہی لوگوں کو ملتی تھی۔ موت کے ڈر سے گاؤں کے لوگوں نے رات کو ہی نکلنا بند کر دیا تھا۔ ایک روز علی صبح گاؤں کے لوگوں نے دیکھا کوئی شخص ایک بچے کی قبر میں گھسا ہوا ہے۔ آہٹ محسوس ہونے پر وہ تیزی سے قبر سے نکلا۔ اسے دیکھ کر سب حیرت زدہ رہ گئے۔ وہ کوئی اور نہیں وڈیرہ علی نواز ہی تھا۔ اس کے منہ پر انسانی خون لگا ہوا تھا۔ وہ سب کو اپنے سامنے پا کر بھڑک کھڑا ہوا۔ گاؤں کے لوگوں نے جب قبر میں جھانکا دیکھا ان کی سانسیں ایک لمحے کو رک سی گئی تھیں۔ صبح آچر کے بیٹے کی قبر میں تدفین ہوئی تھی اور آج وڈیرے نے اس کا خون پینے کے لیے گردن کو ادھیڑ کر رکھ دیا تھا۔ یہ منظر انتہائی اذیتناک اور دل ہلا دینے والا تھا۔ کریمن کی بات سچ ثابت ہو چکی تھی۔ وڈیرہ علی نواز واقعی خونی ثابت ہو گیا تھا۔ یہ بات اب پورے گاؤں میں پھیل چکی تھی۔ جب یہ بات وڈیرے تک پہنچی تو وہ حیرت زدہ ہی رہ گیا۔ وہ رات بھر اپنے کمرے سے باہر نکلا ہی نہیں تھا۔ پھر یہ کس طرح سے ممکن تھا کہ وہ کسی بچے کا خون پی سکتا تھا؟ یہ ضرور کریمن کی کوئی چال ہے۔ اس نے میرے روپ میں یہ کارروائی کی ہے تاکہ وہ اپنی بات کو ثابت کر سکے۔ اس نے غصے سے مٹھیاں بھینچتے ہوئے کہا۔ میں اسے اپنے مقصد میں کامیاب نہیں ہونے دوں گا۔ میں کل ہی اسے جا کر عامل بابا سے ملاقات کرتا ہوں اور کریمن کی روح کو اس گاؤں سے باہر نکال پھینکوں گا۔ وہ سوچتے ہوئے سونے کے لیے پلنگ پر لیٹ گیا۔ اچانک لوگوں کا شور سننے پر وہ چارپائی سے اٹھ بیٹھا۔ شور قریب سے قریب آتا جا رہا تھا۔
وہ حیران تھا کہ قسم قسم کا شور ہے۔ جب وہ حویلی سے باہر نکلا تو اس نے دیکھا کہ گاؤں کے لوگ حویلی کی طرف ہی آ رہے ہیں۔ ان کے ہاتھوں میں مشعل روشن تھی۔ کیا بات ہے، تم کیوں شور مچا رہے ہو؟ وڈیرا علی نواز غصے سے چیخا۔ تمہاری پول کھل چکی ہے کہ تم ڈریکولا ہو، دانش نے کہا۔ تمہاری ہمت ہے کہ مجھ سے اس لہجے میں بات کرو؟ وڈیرا علی نواز نے غصے سے اسے کہا۔ ہاں، تم سے اس لہجے میں ہم بات کریں گے، دانش نے کہا۔ وڈیرا علی نواز نے اتنے لوگوں کو غصے میں دیکھ کر معاملے کی نزاکت کو بھانپتے ہوئے کہا، دیکھو، تمہیں غلط فہمی ہوئی ہے کہ میں ڈریکولا ہوں۔ یہ بات کریمن چڑیل کا چلایا ہوا کوئی چکر ہے۔ اس کی روح جل جانے پر بھی ہمیں تنگ کر رہی ہے۔ تم پر اس کے چکر میں نہ آؤ۔ میں تمہارا ہمدرد و مخلص وڈیرا ہوں۔ میں بھلا تمہیں کیوں کر نقصان پہنچاؤں گا؟ اسے زندہ چھوڑنے کی بیوقوفی ہرگز نہیں کرنا، ورنہ یہ گاؤں کا ایک ایک فرد گاؤں کے ہر شخص کا خون پی کر لوگوں کو ہلاک کر دے گا۔ کریمن کی آواز گونجی۔ اس کی آواز کا گونجنا تھا کہ سب مل کر وڈیرا علی نواز پر ٹوٹ پڑے۔ کسی نے اس پر تیل چھڑکا، کسی نے آگ لگائی۔ وڈیرا علی نواز آگ میں بری طرح سے جلنے لگا۔ کوئی بھی اس کی مدد کو نہیں آ رہا تھا، حتیٰ کہ وڈیرے کے گھر والے بھی حویلی سے نظارہ دیکھ رہے تھے، لیکن کسی کی اتنی ہمت نہیں ہو رہی تھی کہ وہ وڈیرا علی نواز کو بچا لے۔ دیکھتے ہی دیکھتے آگ نے وڈیرا علی نواز کو راکھ میں ڈھیر کر دیا۔ دور کھڑی کریمن مسکرا رہی تھی۔ گاؤں کے لوگ اسے آسانی سے دیکھ رہے تھے، اور پھر کریمن غائب ہو گئی۔ اس دن کے بعد سے پھر کسی نے کریمن کو گاؤں میں نہیں دیکھا۔ شاید اس کی روح کو سکون مل گیا تھا۔ وڈیرا علی نواز کی آدھی سے زیادہ زمینیں پر گاؤں کے لوگوں نے قبضہ کر لیا تھا۔ جو تھوڑی بہت بچی تھی وہ وڈیرا علی نواز کے بیٹوں نے اونے پونے داموں میں بیچ دی اور سب شہر جا کر بس گئے۔ گاؤں میں اب کوئی وڈیرا نہیں بچا تھا جو کسی غریب کی بیوی پر الزام لگا کر اس کو چڑیل ثابت کرتا اور ان کی زمینوں پر قبضہ کر لیتا۔ جی ناظرین، تو آپ نے یہ کہانی سنی، بہت ہی دلچسپ اور خوف سے بھری ہوئی کہانی تھی کہ کیسے ایک چڑیل نے، جو اس کو وڈیرے نے چڑیل ثابت کیا تھا، تو اس سے اس نے کیسے بدلہ لیا۔ یقیناً آپ کو میری یہ کہانی پسند آئی ہوگی۔ اگر آپ کو میری کہانی پسند آئی ہے تو لائک اور شیئر ضرور کیجیے گا، اور ہمیں اپنی دعاؤں میں یاد رکھیے گا۔ انشاءاللہ پھر ایک نئی کہانی کے ساتھ حاضر ہوں گے۔ تب تک کے لیے ہمیں اجازت دیجیے۔ اللہ حافظ۔